کہاں تک پڑھا ہے؟ ہاں صفحہ نمبر کیا ہے؟ 9. کیا ہے ذرا 9 یہ یہاں تک پڑھا ہے، اب یہاں سے پڑھنا ہے. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تدریبات پڑھی ہیں نا؟ التدریبات، تدریبات کا معنی کیا ہے؟ مشق، تمرین، تمرینات، تمرینات کہیے، تدریبات کہیے. سوال نمبر 1، عرف العقیدہ لغتاً و اصطلاحاً. یہ سوالات ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے لغوی معنی کیا ہے عقیدے کا؟ عقیدے کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو یہاں بتایا نا پیچھے والعقیدۃ ماخوذۃ من مادۃ عقد، بند کرنا، گرہ لگانا، باندھ دینا، اس کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے عقیدہ. عقد پھر ہے التی مدارها علی اللزوم والتاکید ومنہ عقد الحبل. تو اس طرح سے جو ہے اس سوال کا جواب اس میں ہے نا. عقیدہ لغتاً، لغت میں کیا ہے، اصطلاحاً، اصطلاحی کیا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ ما اہمیت العقیدۃ الصحیحہ مع ذکر الدلیل. عقیدہ صحیحہ، ایک عقیدہ باطلہ ہے، فاسدہ ہے، اور ایک عقیدہ صحیحہ. جو قرآن و سنت سے ثابت عقیدہ ہے وہ ہے صحیح عقیدہ. جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ فاسد عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے. اس لیے کہا مع ذکر دلیل، دلیل کے ساتھ. تو قرآن کی اس میں دلیل ہے کہ عقیدہ صحیحہ ہے کیا چیز. نیچے ہے اہمیت العقیدۃ الصحیحہ، عنوان ہے نا، اہمیت العقیدۃ الصحیحۃ وحاجۃ الامم الیہا. عقیدہ صحیحہ کی اہمیت کیا ہے اور امتوں کو اس کی ضرورت، امتوں کو اس کی ضرورت کیا ہے. اس طرح سے یہ اس کا جواب اس میں آئے گا. اس کو آپ نے پڑھا ہے نا. تیسرا سوال کیا ہے؟ لماذا مکث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 عاما يدعو الناس الى التوحید و اصلاح العقیدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ٹھہرے 13 سال تک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ٹھہرے 13 سال تک؟ کہاں؟ مکہ میں. لیکن کیا کر رہے تھے؟ یدعو الناس الی التوحید. ان 13 سالوں میں وہ صرف توحید کی دعوت دے رہے تھے. توحید جب مضبوط ہوگا تو باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں، ہے نا. عقیدے کو کہتے ہیں اصل، اور عقیدے کے بعد جو عبادات ہیں، معاملات ہیں، دوسری چیزیں، ان کو کہتے ہیں فروع، فرع، ہے نا، فرع. اور وہ اصلاح العقیدہ، عقیدے کی اصلاح کرنا. اس کا معنی ہے کہ عقیدہ میں جہاں کہیں بگاڑ آ جائے تو اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے. کوئی غلط طریقے سے سمجھتا ہے عقیدے کو تو اس طرح سے اس کی تصحیح کرنا لازمی ہے. اس کی ایک مثال ہے وسیلے کی، ہے نا. مثال ہے وسیلے، وسیلہ مشروع اور وسیلہ ممنوع. جس چیز کو، جس وسیلے کو قرآن نے منع کیا ہے، جس کا اس نے تذکرہ نہیں کیا ہے یا رسول اللہ سے منع کیا ہے، وہ ہے مشروع، وہ ہے ممنوع. اور جس عقیدے کو یا جس وسیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے احادیث سے یا قرآن سے ثابت ہے، تو اس کو کہتے ہیں وسیلہ مشروع، یعنی ایسا وسیلہ جائز ہے. تو وسیلہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جائز وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اسماء حسنہ اور صفات اولیٰ، ان کو استعمال کرنا. یا رب، یا غفور، یا رزاق، یا قہار، یا اس طرح کر کے. تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لینا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ. برحمتک استغیث، جیسے ہم کہتے ہیں یا حی یا قیوم، یاد ہے سب کو؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو اس طرح سے جو ہے. اور اگر کوئی اس کے خلاف استعمال کرے گا، کسی کا نام
وہ وسیلہ میں کیا ہے، حضرت علی کا نام لیتا ہے، حسن کا نام لے گا، حسین کا نام لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا، کسی فرشتے کا نام لے گا، جائز ہے؟ ایسا کرنا جائز، اسماء الحسنی اور صفات اولیٰ کے ذریعے سے وسیلہ تلاش کرنا۔ اسی طرح سے وسیلے میں دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائی ہے وہ ہے اعمال کا وسیلہ، ہے نا، اعمال کا وسیلہ۔ آپ کوئی اچھا کام کر رہی ہیں، اخلاص کے ساتھ ہے، صحیح ڈھنگ سے ہے، اسی کو وسیلہ بنائیں کسی مصیبت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے۔ جس طرح سے وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے، انہوں نے کیا کہا، بھائی جو تم نے خالص اللہ کے لیے کوئی عمل کی ہے، کوئی عبادت کی ہے، اس عبادت کو یہاں پر وسیلہ لاؤ۔ تو اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اعمال کون سے ہونے چاہیے؟ اعمال صالحہ، اعمال طالحہ نہیں، اعمال سیئہ نہیں، اعمال صالحہ۔ اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ کسی زندہ انسان سے کہے میرے لیے دعا کرنا، وہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی عالم ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی نہیں، کسی سے کر سکتے۔ اور خاص کر اگر کوئی مخلص ہے تو مخلص جو ہے اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرے گا تو وہ زیادہ قابل قبول ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قابل۔ تو اس طرح سے عقیدے کی اصلاح جو یہ مقصود ہے، مطلوب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں لماذا مکث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 عاما، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے اور اس میں کیا کرتے رہے؟ ید الناس الی التوحید، لوگوں کو دعوت دیتے رہے خالص توحید کی اور عقیدے کی اصلاح کی۔ نمبر 4 سوال ہے اختر العبارت الصحیحہ، صحیح عبارت کو اختیار کرو، صحیح عبارت کو بتاؤ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بدأ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالعقیدہ لأن الدین الاسلامیہ دین یسر و سہولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے شروع کیا ہے، اس لیے کہ دین اسلام آسان دین ہے، سہولت والا دین ہے۔ یہ ہے ایک عبارت۔ دوسری عبارت کیا ہے؟ لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اشار علیہ بعض اصحابہ بذلک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے شروع اس لیے کیا، اس لیے کہ ان کے بعض ساتھیوں نے اس کی طرف رہنمائی کی یا مشورہ دیا، ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ عقیدے کی کیا نام ہے نشر و اشاعت کیجئے، عقیدے کی طرف لوگوں کو بلائیے، یہ صحابہ نے کہا تو یہ چلے گا۔ یہ صحابہ دلیل ہیں یہاں پر، ابھی تو اس کے لیے تو دلیل چاہیے نا، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ ہے وحی، ہے نا، یہاں پر جو ہے ان کے اصحاب کا نہیں چلے گا۔ لأن العقیدۃ الصحیحہ اساس بناء المجتمع و صلاحہ و سعادتہ، تو ان 3 عبارتوں میں سے کون عبارت صحیح ہے؟ تیسری عبارت کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں عقیدہ صحیحہ مجتمع کی بنا کی اساس ہے، یعنی معاشرے کے بنانے میں، معاشرہ کو درست کرنے میں یہ اساس ہے عقیدہ صحیحہ، اور اس کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے اور اس کو سعادت سے محظوظ کرنے کے لیے عقیدہ صحیحہ ہے۔ تو یہ آخری والی عبارت یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے۔ تو اس طرح سے یہ تدریبات ہیں، تمرینات ہیں، اور اس کو یہاں آپ سوال دیکھیے اور وہاں جواب دیکھیے، اس طرح سے آپ کو یاد کرنے میں مدد ملے گی۔ پھر آپ خود سے بھی کچھ سوالات کر سکتی ہیں، پھر اس میں کتاب کو دیکھیں، اس میں جو ہے آپ خود سوالات کر سکتے ہیں، سوال کا جواب بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس طرح سے پھر انشاءاللہ آپ کو پھر اگلا کیا ہے دیکھیں، کہتے ہیں مصدر التلقی عند اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے نزدیک مصدر تلقی کیا ہے، یعنی کہاں سے ہم اس عقیدہ صحیحہ کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے کہیں گے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے اور یہ عقیدہ فاسدہ ہے؟ اس کا مصدر ہونا چاہیے، اس کا کوئی منبع ہونا چاہیے، سرچشمہ ہونا چاہیے جہاں پر جو ہے اس کو حاصل کیا۔ تو اس کے لیے مصدر کیا ہے؟ کہتے ہیں یعتمد اہل السنت والجماعہ فی تلقیہم الاحکام والعقائد وکل امور الدین علی مصدرین اساسیین، اہل سنت والجماعت جی سوال ہے، اہل سنت والجماعت اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں کس پر؟ فی تلقیہم الاحکام، اپنے حاصل کرنے میں، تلقیم کا معنی فی اخذہم، یعنی وہ لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں احکام کو، والعقائد، عقائد کو، وکل امور دین، بلکہ دین کے سارے معاملات کو، دین کے سارے معاملات، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو،
چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، یہ سارے کے ساری چیزیں ان کے لیے دو بنیادی مصدر ہیں، دو بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم جائیں گے اور دیکھیں گے، وہاں پڑھیں گے، وہاں پڑھ کر کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حکم اس طرح سے ہے، یہ عقیدہ اس طرح سے ہے، یہ عبادت اس طرح کرنی ہے۔ تو اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں یا معاملات ہیں، تو ان معاملات میں بھی ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ تو مصدرین اساسیین ہما کتاب اللہ، ان دو میں سے پہلے والی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب یعنی تورات ہے نا، ہاں، اللہ کی کتاب انجیل، اللہ کی کتاب زبور نہیں، پھر وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ شاباش، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف نوح ہے، صحف موسیٰ ہے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ ان کو کیوں نہیں مانتی ہیں آپ؟ اس لیے کہ قرآن نے ان ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور دوسری بات، اب یہ آخری کتاب ہوگی جس پر عمل ہوگا، ہے نا، جس میں عقائد کا، احکام کا، حلال حرام کا، حق و باطل کا، معاملات کا، یہ سارا دار و مدار کس پر ہے؟ اب کتاب اللہ پر ہے۔ اور اس کتاب نے باقی ساری کتابیں منسوخ کر دی ہیں، ہے نا، اب ان پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ وہ کتابیں اس لیے بھی منسوخ ہیں کہ اس میں تحریف ہے، تحریف معنوی بھی ہے اور تحریف لفظی بھی ہے، اس وجہ سے وہ کتابیں سب اب ریجیکٹ ہو گئی۔ اب ایک کتاب ہے جو پاک و صاف ہے، جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور نہ کوئی تحریف معنوی کر سکتا ہے اور نہ کوئی تحریف لفظی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا یہ بنیادی مصدر ہے، اس سے ہم عقائد کی بات ہو، احکام کی بات ہو، حلال حرام کی بات ہو یا معاملات کی بات ہو، تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے ثابت ہونی چاہیے، قرآن سے ہمیں اس کا استنباط کرنا ہے، دیکھنا ہے قرآن سے اگر ہے یہ مسئلہ موجود تو یہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس چیز میں تم کسی اعتبار سے بھی اختلاف کرو گے تو اس کا حکم، اس کو اللہ کی طرف، اس کے حکم کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی اس کا حکم دیکھنا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس میں دیکھیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ تو یہ سب اس کے لیے ہمیں صرف مصدر جو ہے، منبع جو ہے، سرچشمہ جو ہے وہ ہے کتاب۔ کون سی کتاب؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، کس کی اتباع کرو گے؟ ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو، اسی کی اتباع کرو، اسی کے مطابق چلو، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو وہ تمہارے رب کی طرف سے کون سی چیز ہے جو تمہارے طرف نازل کی گئی ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن۔ یہ اہل سنت والجماعت جو ہے بنیادی طور پر وہ دلیل کس سے لیتے ہیں؟ وہ قرآن سے لیں گے، کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، کس طرح سے عقیدہ صحیح ہوگا، کس طرح اس کی اصلاح ہوگی، یہ سب قرآن سے ثابت ہے۔ دوسرا ہے سنت رسول اللہ، دیکھو نصف سے کم لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور زیادہ جو ہے خاموش رہ گئی، اس کا مطلب ہے آج درود نہیں پڑھتے ہیں۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہی وحی، اور وہ وحی ہے، اور وہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئے گی۔ کوئی مسئلہ ہوتا زمین میں پیدا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف وحی آتی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کو ایسے سنبھالنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، تو یہ اسباب پیدا ہو جاتے، پھر سبب نزول کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے۔ وہی وحی، اور وہ وحی ہے، کما قال تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ اپنے نفسانی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں بولیں گے، وہ کس کی طرف سے؟ وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جب آتا ہے وہ اس کا پرچار کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، اور جو کچھ وہ بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کی ہے، اور وہ جو کی ہوئی وحی ہے اسی کے مطابق وہ بولتے ہیں، اسی کے مطابق وہ کوئی کام کرتے ہیں۔
وقال تعالیٰ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس اگر تمہیں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے فی شیء کسی معاملے میں، تو کیا کرو گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا فیصلہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا یا حدیث سے ملے گا؟ قرآن اور حدیث سے جو فیصلہ ملے گا وہی کرو، جھگڑے کو ختم کر ڈالو۔ اگر قرآن اور حدیث کی طرف لوٹو گے تو یقیناً جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور اگر قرآن اور حدیث کی طرف نہیں لوٹو گے تو جھگڑا برقرار ہے اور یہ اور ستائے گا، ہے نا؟ یہ جھگڑا جو ہے پھر اور ستائے گا اور آپ کو پریشان کرے گا۔ اس لیے ان جھگڑوں سے نکلنے کے لیے ایک راستہ ہے، وہ ہے قرآن کا مطالعہ کرنا اور حدیث کا مطالعہ کرنا۔ قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو یقیناً اس جھگڑے سے، اس مصیبت سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ بس بس الاخذ باحادیث الاحاد فی العقائد۔ اب ایک موضوع ہے، دیکھو لوگوں نے ایک جھگڑا پیدا کر دیا، ایک جھگڑا کھڑا کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ احادیث احاد جو ہے ان سے عقائد کا معاملہ، عقائد کے مسائل نہیں لیں گے۔ یہ بعض لوگوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ جو خبر احاد ہے، خبر احاد کیا ہے؟ پہلے پتہ ہونا چاہیے خبر احاد کیا ہے۔ خبر احاد ہے جس میں جو حدیث تواتر نہ پہنچی ہو۔ خبر احاد کہتے ہیں مشہور اور عزیز اور غریب کو۔ اگر تعداد کے اعتبار سے لیں گے، تعداد کے اعتبار سے خبر احاد یہ ہے کہ 3 آدمی یا 2 آدمی یا 1 آدمی روایت کرنے والا کہیں مل جائے تو پھر وہ خبر احاد کہلاتی ہے۔ اور اس خبر احاد میں 3 قسمیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ ان خبر احاد سے عقائد کے معاملے میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا، کہا کہ عقائد کی باتیں ہم خبر احاد سے نہیں لے سکتے۔ خبر احاد کے مقابلے میں متواتر ہے، ہم متواتر سے لیں گے، قرآن سے لیں گے۔ قرآن تو قطعی ثبوت ہے، متواتر ہے۔ اسی طرح سے متواتر احادیث ہیں، ان سے عقائد کے معاملات، عقائد کے مسائل لیں گے، خبر احاد سے نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے کیا بتایا، یہ ذرا دیکھتے ہیں، ذرا انہوں نے کیا بتایا۔ ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں الاخذ باحادیث الاحاد، اسی لیے انہوں نے اس کو الگ موضوع بنا دیا ہے۔ خبر احاد سے، احاد کی احادیث سے عقائد میں لینا، یعنی عقائد کے مسائل کو قبول کرنا، یہ جائز ہے یا یہ درست ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یرا اہل السنت والجماعہ ان کل ما ثبت وصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجب القطع به واعتقاده والعمل به سواء وصل الى درجة التواتر ام كان آحادا سواء كان في الاعتقادات او فی العملیات ای المسائل والاحکام الفقہیہ۔ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، مذہب یہ ہے، منہج یہ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کل ما ثبت، ہر وہ چیز جو ثابت ہو، جو صحیح سند سے ثابت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سند سے ثابت ہو، جو سند کے بارے میں قواعد ہیں، ضوابط ہیں، جرح و تعدیل کے جو قواعد و ضوابط ہیں، اس کی روشنی میں اگر صحیح طور سے ثابت ہو جائے یہ ایسے ہے، اس طرح سے حدیث ہے، تو پھر اس کو عقائد میں ہو، احکام میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، سب کو قبول کیا جائے گا، ہے نا؟ یہ نہیں کہ الگ الگ اس کی تقسیمیں کریں گے، نہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کل ما ثبت وصح، صحیح ہو، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہو، صحیح سند سے ثابت ہو، سند درست ہو، پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ خبر احاد ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہم عقائد میں بھی لیں گے۔ وجب القطع بھی، جس کے بارے میں یہ ہے کہ تو اس کو قطعاً جو ہے، اس کو قطعی ثبوت، اس کو قطعاً جو ہے واجب ہو جاتا ہے، وہ اعتقاد، اور اس کا اعتقاد بھی، یعنی ایسے خبر احاد سے قطعی طور پر یہ ثابت ہے کہ اعتقاد اس سے ثابت ہوگا، اعتقاد کے مسائل اس سے اخذ کیے جائیں گے۔ وہ والعمل بھی، اور عمل بھی کیا جائے گا، سواء وصل الی درجہ تواتر، ان سب چیزوں کا جو ہے وہ عمل کریں گے، چاہے وہ درجہ تواتر تک پہنچے ہوں یا او کان احادن، یا احاد ہوں، عقائد ہو، احکام ہو، حلال حرام ہو، حق باطل ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، ان ساری چیزوں میں ہمیں بنیادی طور پر مصدر 2 ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ سنت رسول میں پھر 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے متواتر اور ایک قسم ہے احاد۔ تو کہتے ہیں احاد جب صحیح ہے،
روات جب عادل ہیں، روات جب ضابط ہیں، سند جب متصل ہے، شذوذ نہیں ہے، علت وغیرہ نہیں ہے، چاہے وہ خبر احاد ہی کیوں نہ ہو، ہم اس سے دلیل لیں گے، عقائد میں بھی، ایمانیات میں بھی، اور عبادات میں بھی، اور معاملات میں بھی۔ معاملہ ایک ہی ہے، شریعت ایک ہی ہے۔ یہ ہم اس کو تقسیم نہیں کریں گے کہ ایک کو جو ہے متواتر سے حاصل کریں گے، ایک کو قرآن سے ثابت کریں گے، دوسرے کو متواتر سے ثابت کریں گے، تیسرے کو حدیث سے ثابت کریں گے، خبر احاد سے نہیں، ایسا نہیں۔ یہ معاملہ سارے کا سارا اکٹھا چلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ درجہ تواتر تک پہنچی ہو یا احاد ہو، سواء کان فی الاعتقادات، یہ چاہے اعتقاد خبر احاد بھی اگر ہوگا تو اعتقادات میں ہو، یا او فی العملیات یعنی عبادات، ہے نا، عمل کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس طرح سے جو ہے عبادات ہیں، عملیات ہیں۔ اے المسائل والاحکام الفقہیہ، احکام فقہی ہوں، جیسے بھی مسائل ہوں، کہنے کا مطلب ساری شریعت کو ان سب چیزوں سے حاصل کیا جائے گا، ان کے اندر دلیل ڈھونڈی جائے گی۔ اس دلیل سے جب ثابت ہو جائے گا تو صحیح سند سے ثابت ہو تو اس پر عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، معاملات ہوں، عادات ہوں، اطوار ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے دلیل خبر احاد بھی ہے، بشرطے کہ صحیح سند سے ثابت۔ فرق اتنا ہے کہ صحیح سند سے ثابت، تو جو صحیح سند سے ثابت ہوگا تو اس میں پھر ہم متواتر اور خبر احاد میں عقائد اور احکام والا مسئلہ جو ہے اس میں اختلاف نہیں کریں گے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ إِفَادَةِ خبر الواحد، کہتے ہیں ان دلیلوں میں سے عَلَىٰ إِفَادَةِ خبر الواحد العلم و قیام الحجہ، خبر واحد کے علم کا فائدہ دینے پر، علم کا فائدہ یعنی خبر واحد بھی علم کا فائدہ دیتی ہے۔ ان دلائل میں سے یہ بات بھی ہے کہ خبر واحد علم کا فائدہ دیتی ہے اور اس کے ذریعے سے حجت کا قیام کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس کو بطور حجت دلیل پیش کیا جا سکتا ہے، وہ قابل حجت ہے، اس سے حجت پر دلیل بن رہی ہے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قول تعالیٰ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فلولا نفر من كل فرقة، بڑی جماعت میں سے کوئی چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلتی ہے؟ کہاں نکلے گی؟ بڑی جماعت میں سے، اتنے سارے لوگوں میں سے کیوں نہ ایک ایسی جماعت نکلتی ہے جو کیا نام ہے، کیا کرے گی؟ نکلے گی لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دینی سوچ سمجھ حاصل کرے۔ یہ آیت آپ کے لیے ہے نا، آپ آئے نا گھر سے دور سے، سردی میں یہ وہ، تو یہ سب چیزیں، تو کیوں نہ ایسی کوئی جماعت نکلتی ہے، یعنی چھوٹا سا ٹولہ ہو، مختصر جماعت ہو، لیکن ہونی چاہیے۔ وہ کیا کرے گی؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم پڑھیں، اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو ڈرائیں، یعنی اپنی قوم کو سمجھائیں، تبلیغ کریں، ان کو ڈرائیں جہنم کے عذاب سے، اور ان کو بشارتیں سنائیں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے، اور کون تھے ان کے ساتھ، ابو موسیٰ اشعری، کہا کہ بشرا ولا تنفرا، ان کو خوشخبریاں دیا کرو، اور ان کو سختی ان پر نہ کرو، آسانی کرو، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے۔ ایک جماعت نکلے گی اور وہ علم حاصل کرے گی، علم سے مسلح ہوگی، پھر علم کی روشنی میں ان کو اپنی قوم کو ڈرائے گی۔ اذا رجعوا الیہم، جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے، لعلہم یحذرون، شاید کہ لوگ بھی جو ہے اس سے بچے رہیں گے، جہنم کے عذاب سے، اور وہ اچھے کام کریں گے۔ تو یہ دلیل اس بات کی کہ خبر واحد بھی فائدہ دیتی ہے، بشرطے صحیح سند سے ثابت ہو، تو خبر واحد بھی وہی عمل کرتی ہے جو اور دلائل کا عمل ہے۔ پھر آگے کہیں وقت امر اللہ الطائفۃ النافرۃ بالتفقہ بالدین، اور اللہ تعالیٰ نے طائفہ نافرہ یعنی چلنے والی جو دینی تفقہ حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہے، نکلنے والی جماعت، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر کہا ثم انذار قومہم بعد ذلک، علم حاصل کرنے کے بعد، تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے بعد، دینی فہم و فراست حاصل کرنے کے بعد، صحیح منہج جاننے کے بعد کیا کرے گی؟ وہ اپنی قوم کو انذار کرے گی، ان کو ڈرائے گی، ان کو بتائے گی
ان کے سامنے جو ہے اس علم کو رکھے گی کہ بھائی معاملہ یہ ہے، کتاب و سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں، ایسا کرو ایسا کرو، اور ان کو پڑھائیں گے سکھائیں گے۔ وَالطَّائِفَةُ تُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، اور کبھی کبھی جو ہے لفظ طائفہ یہ ضروری نہیں کہ طائفہ میں بہت ساری جماعت ہو، بہت بڑی جماعت ہو، بہت زیادہ طلاب ہوں، طالبات ہوں، اس طرح سے نہیں، وہ کبھی ایک آدمی پر بھی صادق آ سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی علم سیکھتا ہے، وہ کیا کرے گا پھر جا کر کے وہ اپنی قوم کو بتائے گا، ان کو سکھائے گا۔ یہ تو کہتے ہیں وَالطَّائِفَةُ تُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، ایک آدمی پر بھی طائفہ کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی لفظ طائفہ استعمال کیا جاتا ہے۔ والنفر، اور نفر پر بھی، یعنی ایک سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ کما جاء ذلك عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، آیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْحُجَّةُ قَائِمَةً وَالْخَبَرُ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ لَمَا كَانَ فِي الْإِنذَارِ فَائِدَةٌ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْحُجَّةُ قَائِمَةً، اگر حجت قائم نہ ہو، حجت قائم ہوگی جب اس کو علم ہوگا کتاب اللہ کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حجت قائم ہو جائے گی۔ والخبر، اور جو وہ خبر لوگوں کو دے گا وہ یقیناً علم کا فائدہ دینے والی ہوگی، علم کا فائدہ دینے والی، اس لیے کہ اس نے پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا نہیں یہ علم ہم نہیں مانتے، یا یہ کہیں گے کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کیسے ہمیں کہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ لما کان فی الانذار فائدہ، لما کان فی الانذار فائدہ، تو پھر انذار کا ذکر کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بھی اگر صحیح ہے، عادل ہے، قوت حافظہ اس کا ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سنا ہے، صحیح طور پہ ثابت ہو گیا، تو پھر اس کا فائدہ ہے، اور وہ لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو پڑھائے۔ وقت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرسل احد الصحابۃ الی النواحی والقبائل بالدعاء للاسلام وفصل الخصومات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کو بھیجتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کو بھیجتے تھے۔ وقت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرسل، بھیجا کرتے تھے، احد الصحابہ، کسی صحابی کو، سارے صحابہ کو نہیں بھیجتے تھے، صحابہ میں سے ایک آدمی کو، ہے نا، احد کا مطلب ایک آدمی کو بھیجتے تھے، الی النواحی، مضافات میں، دور دراز علاقوں میں بھیجتے تھے، والقبائل، اور مختلف قبائل میں بھیجا کرتے تھے، بالدعاء للاسلام، وجا تم وہاں دعوت کا کام کرنا، تو وہ ایک آدمی ہوتا تھا، ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ایک آدمی اسلام کی دعوت دے گا، ایک آدمی لوگوں کو پڑھائے گا، سکھائے گا۔ تو جب ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے تو اسی کا معنی ہوا کہ خبر احاد علم کا فائدہ دیتی ہے، اور خبر واحد سے ہم عقیدہ اور عبادات و معاملات ساری چیزیں ثابت کر سکتے ہیں۔ وفصل خصومات، اور جو خصومات جھگڑے وگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ان کی اصلاح کرنا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وقبض زکوات، زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے ایک ہی آدمی کو بھیجا زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے، بہت بڑی جماعت ضروری نہیں کہ بہت بڑی جماعت، تو ایک آدمی کا اس طرح سے کام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد جو حجت ہے، دلیل ہے، سند بن سکتی ہے۔ وغیر ذالک، اس طرح سے کما بعث علی قاضیا الی الیمن، جیسا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ وبعث معاذا داعیا للاسلام، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا داعی بنا کر بھیجا، اکیلے بھیجا نا، بہت بڑی جماعت نہیں، 15 ہونے چاہیے، 20 ہونے چاہیے، ایسا نہیں، ایک آدمی کو بھیجا، کہیں ایک آدمی کو بھیجا، کہیں 2 آدمی کو بھیجا، جیسے ان کا۔ وجابیا للصدقات، صدقات حاصل کرنے کے لیے۔ وقد وبعث مصعب بن عمیر الی المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، ابھی ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، لیکن صحابہ کو اجازت دے دی کہ تم ہجرت کرو۔ تو کرتے کرتے جب مدینہ کے لوگ آئے، بیعت ہوئی، اور اس میں انہوں نے مصعب بن عمیر شہزادے کو بھیجا، اور وہ جا کر کے وہاں پڑھاتے تھے، وہ تو اکیلے تھے، وہ اکیلے تھے، تو ہے نا خبر واحد، تو اس اکیلے نے وہاں قرآن پڑھایا، اسلام کی تبلیغ کی، اور دوسری کام کیے، اور جو ہے انصار کے بچوں کو پڑھائے، انصار کے بچوں کو تیار کیا، تو وہ اکیلے تھے۔ مصعب بن عمیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مدینہ کی طرف اپنی ہجرت سے پہلے ہی۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ خَبَرُ هَؤُلَاءِ الْآحَادِ، اگر ان اکیلے آدمیوں کی خبریں صحیح نہ ہوتی، ان سے دلیل لینا صحیح نہ ہوتا، تو اگر ایسا نہ ہوتا مما تقوم بالحجت، جس کے ذریعے سے حجت قائم ہوتی ہے،
جس کو سند کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں، وَيَحْصُلُ بِهِ الْبَلَاغُ، اور اس کے ذریعے سے بلاغ اگر حاصل نہ ہو، وَيَجِبُ بِهِ الْعَمَلُ، اور اس پر عمل واجب نہ ہو، لَمْ يَكُنْ فِي بَعْثِهِمْ فائدہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بھیجا، علی کو بھیجا، مصعب بن عمیر کو، اس کے بھیجنے کا کیا فائدہ پھر؟ یہ تو ایک آدمی ہے، بہت بڑے جماعت بھیجنے چاہتے 20 25 40 آدمی نہیں، ایک اکیلا بھیجا۔ یہ اکیلا بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، اس سے پتہ چلا کہ ایک آدمی کا ہونا بھی، خبر واحد کا ہونا یہ حجت ہے اسلام کے لیے۔ تو وہ لوگوں نے اس کو قبول کیا، لوگوں نے وہ سب کچھ سیکھ لیا جو ان کو بتایا۔ واللہ لم یکن فی باسم فائدہ، تو اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ خبر احاد حجت ہوتی تو پھر ایسا کرنے میں نبی کے وسلم کو کوئی فائدہ نہیں تھا، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے نہیں ہیں کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہ کام کیا کرتے جس میں فائدے ہوں، جس میں فائدے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم، ہر عمل، ہر فعل، ہر تقریر بشرطے کہ صحیح سند سے ثابت ہو، اس میں فوائد ہی فوائد ہیں، اس میں نفع ہے۔ ولما امضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم احکامہم و اخبارہم، علماء تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احکام، ان کے اخبار وغیرہ اس کو کوئی جو ہے ثابت نہ کرتے، اس کی تکمیل اس سے نہ ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خبر واحد حجت ہے، اور خبر واحد سے ہم عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور کیا ہے اہل علم نے، اہل سنت والجماعت نے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے بس، اس کے بعد ہے بس اسباب الانحراف عن العقیدۃ الصحیحہ۔ اب جو ہے عقیدت صحیحہ سے لوگ کیوں جو ہے انحراف کرتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں؟ بہت سارے اسباب انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی کتاب ہے، اچھی کلاس ہے۔ کتنے ہیں آپ اس کلاس میں؟ کچھ معلوم؟ آپ حاضری نہیں کرتی؟ 1000 ہوگی؟ 500؟ کیا ہوا بھائی؟ عربی پڑھنی آئے تو عربی بولو نا، انگریزی کیوں بولتے؟ چلو اللہ کا احسان ہے کہ آپ آئی ہیں عقیدے کو درست کرنے کے لیے، تو اس عقیدے کو درست کیجئے اور اس کتاب کو بھی پڑھیے خوب، دلچسپی کے ساتھ۔ اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ۔